یہ واجب ہے کہ آدمی اس طرف لے آئے اپنے آپ کو کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرے. اور اس حدیث پاک پر بھی غور کرے جس میں کہا گیا حسن الظن من حسن العبادت، کہ اچھا گمان مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال، یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے. تو یوں کیوں بدگمانی کر کے اپنی آخرت میں داؤ پہ لگاؤں؟ میں اچھا گمان کروں، مجھے ثواب ملے گا. کہ حقیقت میں جو وہی اچھا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے. ورنہ بظاہر تو ہم اپنے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا جانے کہ علم الہی میں ہماری کیا پوزیشن ہے. تو اس لیے ہم سب کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. ترمذی شریف میں ایک انسان، اچھا یہ حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. رسالہ کشیریہ پیج نمبر 328. یعنی یہ بہت وزن دار یہ ارشاد ہے کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. یہ حقیقت ہے. بری صحبت میں بیٹھیں گے نا تو یہ علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں. یہ بالکل یہ بہت سا تجربہ ہوگا. جو بھی نیک آدمی گزرے گا، نیک نمازی گزرے گا تو اس کا مذاق اڑائیں گے، اے یار اس کو کیا سمجھ پڑے، یار دنیا اتنی ترقی کر گئی، یار وہ انسان چاند پر پہنچ گیا، نہیں یہ مولانا جو ہے بس ملا کی دوڑ مسجد تک، اس کو کیا خبر، اس کو کیا پتا، یہ مولانا کو کیا پتا، یہ مسئلے مسائل کرتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ان کو. اس طرح کی باتیں، یہ جو دنیا داری کی بیٹھکیں ہوتی ہیں نا، اس میں عام طور پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور جو نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں یہ باتیں نہیں ہوں گی. ان میں آخرت کی بہتری کی باتیں، گناہوں سے بچنے کی باتیں، اللہ پاک سے ڈرنے کی باتیں، عشق رسول کی باتیں ہمیں ملیں گی. تو یوں بری صحبت میں جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں نا، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بدگمانی کا مرض بھی ان لوگوں سے ملتا ہے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک کا فرمان عبرت نشان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ترجمہ کنز ایمان. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. یہاں تک یہ ترجمہ آیت کا. آگے لکھا ہے کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنے آپ کو اس طرح ڈرائیے کہ بڑا عذاب تو دور رہا، میری حالت تو یہ ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی میں برداشت نہیں کر سکوں گا. تمہارا لیکن بدگمانی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مجھے غیبتوں ریحانت طاری عرض گزار ہوں. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا کھانے کو انتظار کروانا گناہ ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. انتظار کروانا گناہ تو نہیں ہے، البتہ آداب یہی ہے کہ جب کھانا آ گیا تو شروع کر دے.
یہاں تک کہ روٹی آ گئی تو سالن کا انتظار نہ کرے، روٹی کھانا شروع کر دے. تو اسی لیے بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے سالن لایا جائے. سالن خالی سالن کھایا نہیں جاتا، اس پہ عرف بھی نہیں ہے، تو روٹی آ جاتی ہے. تو بلکہ بہتر یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ لائے جائیں تاکہ انتظار ہی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، مدنی مذاکرے کے اندر اسکرین پر ایک لفظ دکھا کر اس سے امیر علیہ سنت کے متعلق اس سے مدنی پھول حاصل کیے جاتے ہیں. آج کا جو لفظ ہے یہ آپ دیکھیں گے وہ ہے رشتہ. رشتہ اس کے معنی ہے بیویوں یا اولاد کا نسلی تعلق، قرابت بھی رشتہ داری، اور تعلق یا واسطہ، یہ رشتے کے معنی بیان کر رہا ہوں. شادی، نکاح، اس کو بھی رشتہ بولتے ہیں، بلکہ ہمارے منگنی کو بھی رشتہ بولتے ہیں کہ فلاں سے رشتہ قائم ہوئے، نسبت قائم ہوئی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن و جمال اور دین. مگر تم دین والی کو ترجیح دینا، دین والی فرسٹ، فوقیت. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، میری ایک بیٹی ہے جو مجھے بہت پیاری ہے، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے اس کی شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی شادی ایسے شخص سے کرو جو اللہ پاک سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا. حوالہ شرح السنہ للبغوی، جلد 5 پیج نمبر 9، حدیث نمبر 2234. اللہ کے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو، خلق مانے عادات، اخلاق، تو اسے نکاح کر دو. اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا. حوالہ ترمذی جلد 2 پیج نمبر 344، حدیث نمبر 1086. تمہارا لیے کہ رشتہ نیکی دیکھ کر، سیرت دیکھ کر کیا جائے، صرف صورت دیکھ کر نہ کیا جائے. خیر سیرت کے ساتھ صورت بھی اچھی ہونی چاہیے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. تاہم یہ کہ سیرت فرسٹ. پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی حکم ہے، اچھا برتاؤ، نیک برتاؤ ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں تقوی کے ساتھ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو. صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے تب ہی اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے، جیسے کہ ہمارے کہتے ہیں جیسے کو تیسا.
फला हमारे साथ अच्छा सलूक करता है, हम भी अच्छा सलूक करते हैं, मेरे साथ ये यूं करता है तो मैं क्यों नहीं, बल्कि हदीस पाक पर गौर करें। बुखारी शरीफ की हदीस से मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्ता जोड़ने वाला वो नहीं जो बदला चुका है, बल्कि जोड़ने वाला वो है कि जब उससे रिश्ता तोड़ा जाए तो वो उसे जोड़ दे। हवाला बुखारी जिल्द 4 पेज नंबर 98, हदीस नंबर 5991। हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस गुनाह की सजा दुनिया में भी जल्द ही दे दी जाए और उसके लिए अजाब आखिरत और उसके लिए आखिरत में भी अजाब रहे, वो बगावत और कते रहमी से बढ़कर नहीं। कते रहमी यही रिश्ता तोड़ना, तो ये रिश्ता जोड़ना सिले रहमी ये वाजिब है और कते रहमी रिश्ता तोड़ना ये हराम है। हमारे यहाँ बात बात पर रिश्ता तोड़कर बैठे हैं, बहन भाई, भाई बहन, माँ बेटे, माँ बेटी, जगह जगह आपको ये मिलेंगे कि ये मतलब अलग थलग हुए पड़े हैं और लड़े पड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे बढ़कर सुलह सफाई कर लेनी चाहिए और शरई इजाजत के बगैर अगर किसी ने रिश्ता तोड़ा तो वो गुनाहगार और अजाब नार का हकदार है। और ये बिल्कुल ये आदत निकाल दी जाए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। इसने हमको घर में सिर्फ एक आदमी के लिए दावत दी थी, पहले बेटे की अलग इनकी शादी थी, तो मेरे तो दूसरे बेटे की शादी है, मैं सारे घर को क्यों दावत दूं? बल्कि आप इसके सारे घर को खास करके दावत दें ताकि आइंदा और इसकी तरफ से भी तरकीब बने और रिश्ता मजबूत हो जाए। ये नहीं कि मतलब जितना उसने दिया हम उतना ही दें, वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दें, तो इस तरह इंशाअल्लाह ताल्लुकात बेहतर बनेंगे। कोई हमें लिफ्ट नहीं कराता तो हम उसको लिफ्ट भी दें और गिफ्ट भी दें। ये नहीं कि वो लिफ्ट नहीं कराता तो हम भी उसको लिफ्ट नहीं करवाएं, वो हमको मतलब है ना कि सलाम नहीं करता मैं क्यों सलाम करूं, तो नहीं, आप सलाम करें। मैं उसके पास गया तो उसने मुझे मुंह नहीं दिया, मुस्कुराकर बात नहीं की मुझसे, तो ये भी आएगा ना, मैं भी ऐसा मुंह चढ़ाऊंगा कि आइंदा सीढ़ी चढ़ना भूल जाएगा। ये हरकतें नहीं करनी, ये सब शैतान के मशवरे होते हैं। हमें तो मतलब यानी कि बुराई को भलाई से टालना है। कुरान करीम में हुक्म भी है, इदफा बिल्लती हिया अहसन, ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मिठा मिठा अमीर अहले सुन्नत बोर्ड जे तबाही खां बाद बदकिस्मती सां कुझु फैमिलियूं लुड़ी करे जुदा बि थी वियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा ॿार बि लुड़ी करे जुदा थी विया आहिनि। जिते जिते जंहिं मुस्लमान खे मिलिया आहिनि उहे इंसानी ख़ैर ख़्वाही जे नाते उन जूं पोस्टूं शेयर कनि था त हिन जी ॻोल्हा में मदद कयो, त रोज़ इहे पोस्टूं अचनि थियूं पयूं त ॿार गुम थी विया आहिनि, उन्हनि जे लाइ माउ पीउ खे छा पढ़णु घुरिजे त उहे ॿार उन्हनि सां मिली वञनि, अहिड़ी तरह जेके विछड़ी विया आहिनि पाण में उहे पाण में मिली वञनि। इन हिसाब सां तव्हां वज़ीफ़ो ॿुधायो तव्हांजे हुकूम ते जेका FGRF कमु करे रही आहे ऐं ॻोठनि में वञी वञी करे जेकॾहिं 2-3 घर बि आहिनि त उते वञी उन्हनि खे पाणी राशन ॾेई रहिया आहिनि। तमामु घणो दावत इस्लामी कमु करे रही आहे ऐं मां ॿुधो आहे त 1 अरब 17 सवा अरब जे लॻभॻि पंहिंजी ख़ैर ख़्वाही करे चुकी आहे FGRF तव्हांजी दावत इस्लामी। त हिन हवाले सां बि रहनुमाई फरमायो। तव्हां पहिरियों इहो बि वज़ीफ़ो इरशाद फरमायो हुयो त या हय्यु या क़य्यूम पढ़ंदा रहनि त मुसीबत दूर थी वेंदी, त हिन ॻोल्हा में छा वज़ीफ़ो पढ़णु घुरिजे त उहे जल्दी विछड़ियल पाण में मिली वञनि। जज़ाकल्लाह। मैंने अधूरा सवाल सुना है जी, इसका खुलासा कुछ ये था। अगर जी इसका खुलासा वजाहत करते हैं अगर। जी सैलाब में जो हालिया जो मसाइल हैं उसमें एक ये भी है कि बच्चे जो है वालिदैन से बिछड़ गए,
تو ان کا یہ FGRF کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے اس کا تعریف بھی کی کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں سب پہنچ رہے ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے، اور خاص کر انہوں نے اس معاملے میں دعا کے لیے بھی عرض کیا ہے کہ دعا بھی فرمائیں، اور یہ کوئی اگر وظیفہ ہو کہ اگر کوئی والدین سے بچھڑ گئے بچے یا جو بھی ایسے ہیں جو پڑھ سکتے ہوں، یا جو والدین کے بچے گم ہو گئے تو کیا پڑھیں وہ، یہ خلاصہ کچھ اس طرح۔ کسی کا بچہ گم ہو گیا، دوست گم ہو گیا، گھر کا فرد گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، تو اس کے لیے یہ کہ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل، یہ پوری سورت جو ہے نا یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ شروع میں اعوذ بسم اللہ، پھر ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری پڑھنی ہے۔ اللہ کرے گا تو وہ گما ہوا بیٹا یا دوست، والد، والدہ، سب یہ جو بھی ہیں اللہ نے چاہا تو مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے ہوگا، جو رب چاہے گا وہ ہوگا۔ تو یہ کوشش کریں، روزانہ سورہ ضحیٰ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رسول پاک کی دکھیا رے امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیا رے امت پر عنایت کر، مریضوں جس شخص کو کرائے پر دکان دی ہے تو کیا اس شخص سے قرضہ لے سکتے ہیں؟ قرضہ لینے میں تو کوئی بظاہر تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قرضہ اگر وہ راضی خوشی دیتا ہے تو کرائے کی جگہ وہ اپنی جگہ پر رہے گی اور قرضہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ دیکھیے مفتی صاحب کیا فرماتے اس میں، کوئی اگر آٹی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ جی اگر بغیر آٹی کے کچھ ہے تو مسئلہ نہیں ہے، باقی اگر وہ کوئی کرایہ کم کرنے والی بات ہے یا پھر جو ہے وہ مجبور کرنے والی بات ہے اس میں کوئی، تو پھر جدا گانا بات ہو جائے گی، ورنہ جس کو کرائے پر جگہ دی ہوئی ہے اس سے وہ قرضہ لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ جس کی نماز میں کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو بقیہ رکعت میں کون سی صورت میں لائے گا؟ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی، اب جب امام نے سلام پھیر لیا تو اب وہ کھڑا ہوگا تو کون سی سورت الفاتحہ کے ساتھ ملائے گا؟ اپنی بقیہ غالباً یہ ہے کہ جہاں سے بھی چائے ملا لے جی، یا اس کی صورت سے اس کی ترتیب رکھے۔ نہیں ایسا نہیں، جہاں سے چائے اکثر 9 مطلب اس کی ترتیب شروع کرے گا۔ یہ ایسا ہی ہے، امام کے ساتھ تو اس کی نکل ہی گئی نا۔ جی ہاں، تو جہاں سے چائے وہاں سے سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت جون سی چائے پڑھے، اب جو پڑھے گا نا اس کے بعد ترتیب اس کی رکھنی ہوگی۔ جڈو کے اندر جانشین امیر علیہ سنت اپنے ہاتھوں سے ان سیلاب زدگان عاشقان رسول کو انشاءاللہ الکریم مچھردانی تقسیم کریں گے، اور ہمارے ساتھ اسید رضا حاجی اسید رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانشین امیر علیہ سنت کے صاحبزادے۔ یہ اپنے گھر سے بچوں کے لیے بچوں کی چیزیں لے کر آئیں، یہاں کے بچوں کو انشاءاللہ یہ چیزیں وغیرہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تیرے پیارے کی دکھیا امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، وہی کہ سیلاب زدگان والے علاقے میں
تو یہاں جو ہمیں راستے میں یہ پل نظر آیا، سرن آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا؟ جی یہ بالکل نہر جو ہے یہ فل ہو چکی ہے اور پانی پل کے اوپر سے گزر رہا ہے. گزر رہا ہے. کریم کرم فرمائے، اللہ یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے خیر فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے. نگران شورا بھی سفر پر ہیں، حاجی عبدالحبیب بھائی بھی اسی معاملے میں سفر پر ہیں، اور ظاہر مزید بھی دیگر اراکین شورا بھی ماشاءاللہ الکریم اس معاملے میں، اور اسلام بھائی کافی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. اللہ سب کی کوششیں برابر فرمائے، سب کی کوششیں بھی قبول فرمائے، اور اللہ کرے آفت جلد سے جلد ٹل جائے اور یہ بیچارے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. آقا کی دکھیاری امت راحتیں پائے. جو خدمت کر رہے ہیں مالی طور پر جو دے رہے ہیں، دیکھیے پیچھے نہیں اتنا، ابھی یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ شروع میں سارے دوڑا دوڑی کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ سب پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں. اب یہ جتنے بھی وہ تنظیمیں ادارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ باغم باغ کر رہے تھے پچھلے دنوں، میرا خیال ہے ان میں سے کئی ڈراپ ہو گئے ہوں گے، کئی دینے والوں نے بھی اب ہاتھ اپنا وہ ہو سکتا ہے کہ روک لیا ہوگا. تو ایسا نہیں کرنا. HGRF والوں کو بھی میں یہی عرض کروں گا، دیکھو میرے بچوں ہمت نہیں ہارنا، آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا، جنت کی طرف انشاءاللہ پیش قدمی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ جو بھی ان کی خدمت کرے گا وایا مدینہ داخل جنت ہوگا انشاءاللہ. تو پیچھے نہیں ہٹنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت آخر دم تک جاری رکھنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دیگر بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ ان کو بھی برکت دے اور یہ بھی پیچھے نہ ہٹیں، بس کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرمائے. دعوت اسلامی کی شعبہ لائیو اسٹاک اور ایگریکلچر اور دیگر شعبے بھی اس معاملے میں بڑی اچھی کوششیں کر رہے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ اس وقت ہم دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت یہ جو راجن پور کا ایریا ہے، یہاں اینیمل ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن سمیت یہاں پہنچے ہیں. دعوت اسلامی جو ہے یہ الحمدللہ عز و جل جیسے باقی شعبہ جات کے حوالے سے خدمت دین اور خدمت خلق میں آگے ہے. الحمدللہ اس شعبے میں بھی ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو فری آف کاسٹ اچھے لیول کی اور جو ہے وہ افیکٹو قسم کی وہ میڈیسن وہ دی جائیں. اور باقی ہمارے پاس جو ڈاکٹرز کی جو ہے وہ ٹیم ہے جو انشاءاللہ اس ایریے میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے لوگوں کی ہیلپ کرے گی. تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت، رحم کر تیرا آسرا ہے. ضلع مٹیاری کے قدیمی شہر حالہ پرانا میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے پانی کے صدمے آ چکا ہے. یہاں پر دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیاری امت کی خیر خواہی میں مصروف عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ مدنی کورسز کے تحت ان سیلاب کے متاثرین کو الحمدللہ علم دین سیکھنے سکھانے کے عمل میں الحمدللہ مصروف عمل ہے. آئیے آپ کو چند کورسز کے مناظر ہم دکھاتے ہیں. پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد توفیق رضا اتاری بٹھا سانس کیا پیو امیر اہل سنت جی بارگاہ میں عرض آئے چھا تواں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ جی مزار تے حاضری ڈنی ہے.
ना मुझे हाजिरी ना थिया है, अफसोस है मूंखे। हिन सादत सां ऐं मारूम आहियां। मेरा सवाल ये है कि किसी ने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम उठाई हो और वो इसको पूरा ना कर सका तो इसका क्या कफारा होगा? अगर आइंदा के लिए कसम खाई है और कसम खाई हो, खाली ये कहना कि मैं कुरान पर हाथ रखकर कहता हूँ, ये वो कसम नहीं है। ताहम ये कि ऐसा करना नहीं चाहिए है, ये भी तरीका बहुत मतलब रिस्की। अगर ये झूठ बोल रहा है तो झूठ तो वैसे ही गुनाह है, फिर कुरान करीम पर हाथ रखकर झूठ बोलना ये तो और भी इसको ज़्यादा सख्त कर देगा। ताहम ये कसम नहीं कहलाएगी। हाँ, कसम साथ में कहना कि मसलन है कि मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ और हाथ रखा हुआ है या नहीं भी रखा हुआ है, तो ये कसम है कि अल्लाह की कसम या अल्लाह की सिफत की कसम, या मतलब ऐसे सिर्फ कहना कि कसम से, तो ये भी कसम है। इस पर एक काम होंगे कि पिछली अगर उसमें खाई कसम तो तौबा है, उसका कफारा नहीं है। आइंदा के लिए खाई तो अब ये कि अगर वो कसम तोड़ी तो कफारा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा आपसे ये सवाल है, गुस्ल करते वक्त अगर कोई ऐसा अमल हो जाए कि जिससे वजू टूट जाए तो वजू दोबारा करना होगा? अगर गुस्ल के दौरान ही आज़ा वजू पर फिर पानी बह गया गुस्ल टूटने के बाद, और गुस्ल वो जिस तरह फर्ज गुस्ल अदा होता उस तरह उसने गुस्ल कर लिया, तब तो वो वजू हो गया। मुझे ये ख्याल रखना है कि गुस्ल जैसे फर्ज था और ये दौरान गुस्ल उसका वजू टूटा, कुछ आज़ा पर पानी बहा था वजू के, कुछ नहीं बहा था, तो अब ये कि दोबारा उन आज़ा पर पानी बहना जरूरी है, तभी वो वजू का काम करेगा, वरना फिर वो वजू काम नहीं आएगा। क्योंकि ये वजू तोड़ने वाला जो अमल आमतौर पे जो होता है तो उससे गुस्ल नहीं टूटता, और जिससे गुस्ल टूटता है तो फिर उससे वजू भी टूट जाएगा। देख लीजिए इसमें मुफ्ती साहब कुछ अगर फरमाए। जी, जैसा आपने फरमाया वैसा ही है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि घर के पालतू जानवरों का नाम इंसानों के नाम पर रखना कैसा है, जैसा कि बकरी वगैरह का नाम नूर रखना? जो इंसानों में मारूफ नाम होते हैं ना कि वो रखे जाते हैं, अगर जानवर का नाम रखेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, और जो इतने आम नहीं होते तो वो अगर दोनों में मुश्तरक हो तो कोई हर्ज नहीं है ना। जानवर में भी रख लिए तो भी हर्ज नहीं है, इंसान में रख लिए तो भी हर्ज नहीं। तो वहाँ के माहौल के हिसाब से इसका तो मतलब तय हो सकता है। जैसे नज्म, आदमी का भी नाम रखते हैं नज्म, नज्म माने सितारा, और जानवर का नाम भी किसी ने नज्म रख दिया तो इस पे गालिबन लोग हंसेंगे नहीं। और इकबाल भाई आदमी का नाम है, अब बकरे का नाम भी आपने इकबाल भाई रख दिया तो रोज इकबाल भाई की खिंचाई होगी फिर। वल्लाहु ताला आलम। अच्छा, नूर, बकरे का नाम या बकरी का नाम नूर रखना, इसमें बाजार तो कोई हर्ज नहीं लगता, क्योंकि ये जानवर अच्छा जानवर है ना। नऊजुबिल्लाह को कुत्ते का नाम रखेगा तो फिर हो सकता है कि बातें बने इस पर।
سوال یہ تھا کہ کسی اور کی ٹوپی اتار کے سر سے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر بالکل فری شپ ہے دوستوں والی اور دوست نماز پڑھ چکا ہے، یار دے ذرا اپنی ٹوپی، اور پہن لی اور نماز شروع کر دی، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس سے ٹرمپس نہیں ہے آپ کے سے اور اس کا دل دکھ رہا، آپ نے ٹوپی اس کی کھینچ لی، تو ظاہر نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ آپ نے جو کام کیا یہ تو گناہ والا کام کیا نا، کہ اس کا دل دکھا دیا. اب توبہ بھی کریں، اس سے معافی بھی مانگے. اور ٹوپی کوئی نماز کے لیے شرط بھی نہیں ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسا بھی نہیں ہے. وہ آج کل تو ماحول ایسا بن گیا کہ وہ عام طور پہ لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں. اسے اچھی بات نہیں ہے، یہ سستی کی وجہ سے اگر ننگے سر نماز پڑھتا ہے تب بھی مکروہ تنزیہی ہے، بچنا ہی بہتر ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں گجرات سے سوال ہے کہ اللہ پاک کو اللہ سونا کہنا کیسا؟ کچھ سوال صاف سنا ہی نہیں دیا. اللہ پاک کو اللہ سوہنا کہنا کیسا؟ اچھا، سوہنا سوہنا سونا، وہ سونا بھی بولتے، وہ سندھی میں سونا بولتے غالباً. تو سونا مانے محبوب، پیارا. اب اگر کوئی اور اس کے غلط معنی ہوتے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے، ورنہ یہ ظاہری طور پہ سونا تو اچھے معنی میں لیا جاتا ہے. سونا، محبوب یوں بھی بولتے ہیں، پیارا محبوب. پیارا محبوب کا معنی بھی پیارا ہوتا ہے، لیکن ڈبل بھی بولتے ہیں پیارا محبوب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوال موصول ہوا ہے وہ عرض ہے کہ شراب کی حرمت کون سی آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے؟ اصل میں قرآن میں تدریجاً جو ہے وہ قرآن شراب کی حرمت ہوئی ہے. آخری جو آیت جس میں واضح طور پر شراب کو حرام کیا گیا وہ یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یعنی اے ایمان والو، شراب، جوا اور پانسے ڈالنا، یعنی جو پانسے ڈالا کرتے تھے، تیر پھینکا کرتے تھے وہ، اور جن پتھروں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو وہ بتوں کے آگے جانور ذبح کرنا، یہ سب کے سب گندگی ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، تو تم ان سے بچو. اس آیت کے اندر شراب کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اس سے رکنے والے ہو؟ اور یہ جو استفہام یعنی جو بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم اس سے بچنے والے ہو، یہ تاکید کے لیے کہ تم اس سے لازمی طور پر بچو. حضور ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ ہوٹل میں جو ویٹر کو ٹپ دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی نہیں ہے، عرف ہے اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ جو آپ دعا دیتے ہیں کہ میرا مدنی بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے دعا ہے، تو یہ کیا صرف آپ کے مریدین کے لیے ہیں یا آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں دعوت اسلامی سے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا ہوتی ہے؟ جو مسلمان اپنے لیے تسلیم کرنا چاہے اس کو کلی اختیارات ہیں. میں تو اپنی عمر کے لحاظ سے میں بول دیتا ہوں کہ اس سے میرا حسن ظن ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہوگا. تو جن کو اچھا لگے وہ میرا مدنی بیٹا، اور جن کو برا لگے تو مدنی بیٹا ہے ہی نہیں. میں اس کو بول ہی کب رہا ہوں. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सवाल था कि जो होटल पर टिप देते हैं, बाज़ औक़ात वहाँ ये सूरतें भी सामने आती हैं या सवालात लोग करते हैं कि जिसमें सवाल करने की सामने वाले की कैफियत और या टिप लेने पर ऐसा इसरार के उनको देने वाले बाकायदा अपनी सिर्फ जान छुड़ाते हुए एक बोझ समझते हुए बखुशी नहीं दे रहे होते, बल्कि उसको भी बोझ समझकर वो इस तरह जैसे आम भिखारीपन वाला मामला होता है। तो ऐसे इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ऐसी मुस्तसना सूरतें होती हैं बाज़ औक़ात कि वो मतलब ये कि इतना बिल जबर लेता है। तो इस सूरत में जो हुक्म शरी हो मुफ्ती साहब इरशाद फरमा दें। क्या ये जिल्लत वाली सूरत है? जी इसी तरह है कि अगर वाकई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि अगर जो वेटर होता है, वो देने वाला, सर्व करने वाला, वो इस तरह सवाल करता है और मजबूर कर देता है देने पर, तो फिर वही होगा कि अपनी जान छुड़ाने के लिए अगर वाकई उसने दिया तो रिश्वत की सूरत ही बनेगी। रिश्वत बनेगी। अच्छा, जैसे अब वो बसें रोक कर, मदीना शरीफ बसें जा रही होती हैं तो रास्ते में रोक कर वो बख्शीश मांगते हैं और बाकायदा एक एक से जमा, अब पता नहीं ये सूरत है या नहीं, पहले कुछ साल पहले तो थी है। तो इसमें अभी गालिबन टीप की सूरत अभी तो गालिबन इस तरह नहीं है। लिखा होता है कि मत देना जी, लिखा होता था तब भी कि मत देना, ताम ये करते थे इस तरह, कहीं ऐसी जगह पर रोक करके जब पुलिस भी ना पहुंचे और ये भूल जाते होंगे कि अल्लाह देख रहा है, वसूल करते थे इस तरह। खैर जब मदीने जाएंगे तब इंशाअल्लाह फिर तजर्बा हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिल वक्त तो गालिबन ऐसा है नहीं, लेकिन ये तो रिश्वत की आला सूरत बनेगी। मजबूरी कर दी कि गाड़ी नीचे डाले और वीराने में रोक दिया कि पैसे दो तो ही ले जाएंगे। वहाँ वीराना है, सब जगह आबादी आबादी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के जरिए सवाल है कि नमाज की नीयत के लिए क्या कानों तक हाथ उठाना जरूरी है? ये नियत से इसका ताल्लुक नहीं है। ये तकबीर तहरीमा जब कहते हैं तो उस वक्त हाथ उठाना ये सुन्नत है कि अंगूठे जो कानों की लो से छू जाए, और ये भी अगर इतने उठा लिए ना भी छुए तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी। ऐसा ही है ना जी, कानों की लो तक पहुंचाना, ये पहुंचाना जी, छूना इसलिए कानों की ताकि लो तक पहुंचाना जी, छूना इसलिए ताकि मुतहक्कक हो जाए जी, कंफर्म हो जाए। और ये भी सुन्नत है कानों तक हाथ उठाना। एक सवाल यह इसका ताल्लुक ये ज़हन में रखे, नियत, ये नियत नहीं है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, हाथ पांव हिलाने को नहीं कहते। सोशल मीडिया के जरिए एक और सवाल आया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल यह आया है कि इबादत और रियाजत में क्या फर्क है? इबादत अल्लाह पाक की बंदगी और रियाजत माने मेहनत। तो आम तौर पर इबादत और रियाजत इसलिए कहते हैं कि इबादत के लिए जो मेहनत की जाती है उसी को रियाजत भी कहते हैं, वरना रियाजत के लफ्जी माना जो है वो है मेहनत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
प्यारे बाबा जान, जब हम अकेले नमाज पढ़ते हैं तो किरात की आवाज कितनी आनी चाहिए? इतनी के अपने कान से सुन ले। यानी इसमें यह कि जैसे कि सिर्री होती है, जहरी होती है नमाज, तो जहरी जिसमें बुलंद आवाज से किरात की जाती है तो उसमें तो बुलंद आवाज से किरात कर सकते हैं, लेकिन औरत के लिए फिर मसाइल रहेंगे कि वो मतलब ना महरम तक ना जाए आवाज। गालिबन इसकी गुंजाइश है कि नहीं, आप ही बता दें। औरत के लिए जाहिर करना मना है ही मना, मुतलकन मना है। तो औरत आहिस्ता आवाज से किरात करे, लेकिन इतनी आवाज जरूरी है कि अगर कोई शोर शराबा या बेरापन वगैरह नहीं है तो इतने तलफ्फुज अदा हो जाए कि अपने कान से सुन लेती। ये सिरी में ये जरूरी है, सिरी कहलाती है कि खुद सुन ले। खुद भी नहीं सुनी, इतने तलफ्फुज अदा ही नहीं हुए तो ये सिरी किरात भी नहीं हुई। अगर बक़ादर फर्ज भी नहीं सुनी तब तो नमाज ही नहीं होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि जिसने आयत सजदा पढ़ी हो और सुनी हो और उसे भी याद नहीं कि कितनी आयतें पढ़ी या सुनी, और उस पर कुछ आयत सजदा करना ज़रूरी था, अब उसे याद भी नहीं कि कितने सजदे करने हैं उसने, तो अब इसके लिए हुक्म क्या होगा? जवाब इरशाद फरमा दें। करे जहाँ जहन जम जाए, इसको ज़न्न गालिब कहते हैं, तो उतने सजदे कर ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत के बारे में सवाल है कि रिश्तेदार या दोस्त होते हैं, इसमें कुछ लोग मालियात मदद मांगते हैं लेकिन कुछ लोग वापस नहीं करते। अब देने से पहले किस पर कैसे भरोसा करें, हमारे रहनुमाई फरमाएं। कर्जा देते हैं तो दोस्त होते हैं और अब फिर वो निकालते नहीं है भाई से। सवाल ये था, अब ऐसे दोस्तों को कर्जा ना दे जब पता है कि ये देगा नहीं, तजर्बा इसको कि ये देता नहीं है, यही समझ में आता है, उसको ना दे। और अगर दिया और नहीं दे रहा तो दिल बड़ा रखे कि जो तारीख तय हो गई, इस तारीख के बाद से जब तक वो आपका कर्जा नहीं देगा उतनी रकम रोजाना खैरात करने का सवाब मिलता रहेगा। यूं मतलब ये कि फायदे से खाली नहीं है कर्जा देना। तो अपने दिल पर गौर करें आप कि बर्दाश्त कर सकेंगे या डंका बजाएंगे। सबको कहते फिरेंगे कि मेरे पैसे खा गया, तो फिर ये तोहमत की सूरत बनेगी कि अगर ये कंफर्म पता नहीं है कि ये खा गया, बस दे नहीं रहा, लेट कर रहा है, इनकार भी नहीं कर रहा कि तूने पैसे नहीं दिए या जा तुझसे हो सके वो कर ले, मैं नहीं दूंगा, ऐसी कोई सूरत नहीं है, बस वो टाल रहा है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि खा गया, क्योंकि मुसलमान के बारे में कहना कि खा गया, अरे तोहमत तो है नहीं है, जो सख्त गुनाह है। आजकल आमतौर पे हमारे यही कहा जाता है, जरा वो देने में लेट हुआ तो बोलेंगे यार मेरे पैसे खा गया, तो बदनाम करेंगे उसको। इतने सारे गुनाह इसके उसमें करेंगे, हो सकता है बाद में वो दे दे। जिस वक्त आपने कहा कि वो खा गया, उस वक्त उसकी पक्की नीयत हो कि मैंने देने, अब बाद में उसकी नीयत खराब हुई और वो बिल फर्ज खा ही जाए, तब भी जिस वक्त आपने कहा कि खा गया उस वक्त तो वो नहीं खाया था ना उसने, तो इसलिए पहले तोलो बाद में बोलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कि फैज़ान बिस्मिल्लाह में ये बात मौजूद है कि जो खाने के हर लुक़मे में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस खाने का, उस लुक़मे का हिसाब में लेगा। तो आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि जो बिस्मिल्लाह ये लफ्ज़ मौजूद है, ये मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है या सिर्फ बिस्मिल्लाह कह के लुक़मा खा लेना है? जज़ाकल्लाहु खैरा, इरशाद फरमाइएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का शॉर्ट फॉर्म है कि बाज़ जगह तो सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ना होता है, लफ्ज बिस्मिल्लाह।
بعض जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ना होता है, और ये करना ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ क्या मुराद है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बड़ी ज़बरदस्त तसनीफ़ फैज़ान सुन्नत जिल्द 3 के 2 हिस्से, गुफ्तगू के आदाब और फजूल बातों से बचने की फजीलत। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज़ है कि मसाजिद में पहुँचाने की तरकीब की है, ज़िम्मेदारान ने माशाअल्लाह इसे उर्स आला हज़रत की निस्बत से 25-25 ये दी हैं ताकि मसाजिद के अंदर पहुँचाई जाएँ। इसी तरीके से उलमाए किराम की बारगाह के अंदर भी ये पहुँचाई जा रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद के अंदर दर्स की इब्तिदा की भी यानी ये मैसेजेस ये मौसूल हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे दर्स ये शुरू हो चुका है। इन सब के लिए दुआ भी फरमा दें, और ये भी कि अल्लाह करे कि हम इसे पढ़ें भी और इस पर अमल भी करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जामिअतुल मदीना की तरफ से तो बड़ा ही प्यारा एक तस्वीर भी चल रही है कि तलबाए किराम में माशाल्लाह ये मुकम्मल करने की तहरीक जारी है, और हमारी मजलिस ने जिस तरह अज़म किया था कि 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को कारकर्दगी देंगे कि इंशाअल्लाहुल करीम हमारे तलबा तालिबात हमारे असातिज़ाए किराम और इसी तरह मदारिस में भी माशाल्लाह इसकी खूब धूमधाम है, तो इसकी भी कारकर्दगियाँ आ रही हैं। आप मज़ीद तरकीब इरशाद फरमाएंगे तो इस काम में और स्पीड हो जाएगी। कराची सिटी तक की तो मालूमात है मुझे, कराची सिटी के मुख्तलिफ जामियातुल मदीना में किताब गुफ्तगू के आदाब की धूमधाम है, उससे आला हजरत तक यानी 25 सफर 1444 सीने हिजरी तक 100% पढ़ लेने की नीयत है। अब ये है, देखो अब क्या होता है, सबकी तरफ से किसी ने नीयत कर डाली है कि सब 100% पढ़ लेंगे। अब ये साहिब नीयत की अल्लाह लाज रख ले। इसमें मजलिस का और एक ये कि जी मैं ये अर्ज कर रहा कि मजलिस का बाकायदा इसमें एक बड़ा अच्छा एक जिसको हम फॉलोअप कहते हैं, तो फॉलोअप होता है असातिज़ा से, नाज़मीन से, फिर दर्जों में भी कुछ इसमें बातचीत होती है, तो फिर बाकायदा इसकी कंपटीशन का माहौल तो देखा है, और महसूस हो रहा है कि आपको इस बार अच्छी कारकर्दगी मिलेगी। नहीं, ये भी हो सकता है कि हमारी मजलिस ने तमाम जामियातुल मदीना के तलबाए किराम से ये बात की हो, इनको तरगीब दी हो, और यूं मतलब सब ने नीयतें 100% यूं हुआ होगा, सब ने नीयत की होगी कि हम 25 सफर तक इसको मुकम्मल पढ़ लेंगे। अच्छा, एक ने इस्लाही भाई ने लिखा है, तालिब इल्म ने गालिबन, कि मैंने इस किताब को एक बार मुकम्मल कर लिया है और दूसरी बार भी आदी हो चुकी है। इस किताब के पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि हमारी गुफ्तगू में कितनी फायदे की बातें होती हैं और कितनी इधर उधर की बातें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस किताब से दर्स भी शुरू कर दिया है, और दर्स में भी तकरीबन एक हिस्सा आधा हो चुका है। फिर मेरे लिए दुआ मांगी है, तो यूं माशाअल्लाह मतलब ये कि किताब पढ़ी जा रही है। अल्लाह पाक मजीद तौफीक दे और इस पर हमें अमल की भी सआदत बख्शे। और जामियातुल मदीना, इसमें कराची की तो दिलचस्पी मुझे पता है, वैसे भी मतलब पता चला था कि ये मतलब इन्होंने इनका जज्बा है। सैयद साजिद शाह साहब मुझे कारकर्दगी देते रहते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अब देखिए वो मेरे दूसरे मदनी बेटे भी तो है ना, पाकिस्तान में भी जामियातुल मदीना है, दुनिया के दिगर ममालिक में भी हैं, इनका क्या प्रोग्राम है अभी तक मेरी इत्तला नहीं है। माशाअल्लाह हैदराबाद इनकी तो धूम मची हुई है। हैदराबाद के सिटी निगरान भी पैगाम भेजा है कि वहाँ पर भी धूमधाम है हैदराबाद में।
یہ بولتے نا بن میں مور ناچے کون دیکھے. اپنے کو کارکردگی ملے تو سمجھ پڑے. کراچی میں ایک ڈسٹرکٹ نگران نے بھی کچھ اس طرح کا میسج دیا ہے. وہاں پر بھی ائمہ کرام کو، جیسے حاجی فضیل نے بھی بتایا نا کہ ان کی بھی امام صاحبان کو بھی پیش کی جا رہی ہے. مساجد میں بھی کراچی والوں نے بھی ہدف لیا تھا کہ 25 صفر تک یہ پورا ہر مسجد میں درس بھی شروع کرائیں گے انشاءاللہ الکریم. جی آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا تو کافی اس میں میرا خیال ہے کہ تقریباً کراچی میں پہنچے. اب تو بڑا آسان ہے یار، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے خبر فوراً عام ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تقریباً شروع ہو گیا ہو درس. اللہ کرے نہیں ہوا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اب 25 صفر کو بھی تو زیادہ دن ہے نہیں نا. آج 14ویں شب ہے، 10 دن ہے سفر. 25 صفر کو 11ویں کے 11 دن باقی ہیں. ماشاءاللہ اللہ سب کو برکتیں دے. اس کو ہم بھی کریں. گھر درس اس کا ہو جائے نا، اسلامی بہنوں کو بھی بہت ضرورت ہے زبان کے قفل مدینہ کی. ظاہر سبھی کو ضرورت ہے، ہم سب کو. تو اس کا درس ہوگا تو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ذہن بنتا ہے. انشاءاللہ اس کو جاری کریں اس کا درس. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دیکھو حاجی یافور کے ہاتھ میں بھی ہے، بھائی ایک ہی ہے ان کے پاس، اور بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت بانٹی ہے، یہ شاید بہت عام کی ہے. آپ یہ نہیں سمجھو خالی کراچی والے آگے ہیں، ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. آگے بڑھ کے دکھاؤ. ویسے ہی کراچی مدینے سے قریب ہے. اب مدینے جانا ہوگا کراچی شہر سے گزر کے جائیں گے. مدرسۃ المدینہ والے بھی میدان میں کمپٹیشن ہو جائے. جی مدرسۃ المدینہ والے بھی میدان میں. لیاقت بھائی کا بھی میسج آ گیا کہ الحمدللہ یہ مدرسۃ المدینہ والے بھی انشاءاللہ بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں. ابھی تیاریاں ہی کر رہے ہیں. اور جامعۃ المدینہ نے تو اپنے سارے پوسٹ بھی دکھا دیے کہ ان کے پاس موجود ہے. کیا بات ہے. یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کتاب نہیں دکھا رہے. چلو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں کتاب بھی موجود ہو. ائمہ کرام بھی ماشاءاللہ الکریم. یہ کتاب جس کیفیت میں پیارے پیارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. امیر سنت بہت پیارے مدنی پھول پچھلے ہفتے بھی اس پہ بیان کیے، اور الحمدللہ ظاہر ہے کہ اس کی برکتیں پانی ہیں. امیر سنت کی دعاؤں سے حصہ لینا ہے. اس کتاب کو حاصل کریں، خود بھی مطالعہ کریں، مسجدوں میں، چوک درس میں، گھر درس میں اس کا آغاز کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں ملیں گی. اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو باقاعدہ پلان کر لیتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ جس طرح ہم نفل روزے رکھنے کی نیت جس طرح ہم بیان کرتے تھے، اسی طرح شعبہ جات میں اور انشاءاللہ جس طرح مختلف صوبے اور سٹیز اپنی کارکردگی دیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم پیش کریں گے تاکہ اس کی بھرپور جو ہے تحریک جاری رہے اور اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں. سبحان اللہ. فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا
لا الہ الا اللہ الحي الحلیم الكريم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان اللہ رب السماوات رب السماء رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانشین امیر علیہ سنت اس وقت سفر پر ہیں اور ان کا بھی ایک پیغام ہم نے سنانا تھا. نگران شورا کا بھی ایک ہمارے پر ریکارڈڈ پیغام ہے، آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں. ابھی بلوچستان سے واپسی ہے اور ابھی بلوچستان کے 2 ایسے گاؤں میں جانا ہوا. ایک گاؤں میں جہاں جانا ہوا وہاں تو ہم نے دیکھا کہ جسے سنتے تھے کہ صفحہ ہستی سے ایک چیز ختم ہو جانا، تو پانی وہ جو سیلاب آیا تو وہ گاؤں کو ایسا بہا کر لے گیا کہ واقعی وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے گھر بہ گئے اور لوگ کافی پریشان ہیں. ایک اور گاؤں میں بھی جانا ہوا، وہاں بھی بہت برا حال تھا اور پھر پتہ چلا کہ ایسے تو کئی گاؤں ہیں بلوچستان کے کہ جہاں پر کافی اس طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں. اللہ پاک ان سب پر رحم و کرم فرمائے. اور FGRF دعوت اسلامی کا جو شعبہ اس کے ذریعے کوشش ہے ابھی ترکیب بنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے اللہ پاک ان کی بحالی کی صورت عطا فرما دے اور یہ بیچارے اپنے گھروں کو جائیں. ان کے پاس کافی پریشانی ہے جو آنکھ سے دیکھی ہے ابھی ایک چیز. ابھی راستے میں ہی ہے، بلوچستان سے واپسی ہے اور مدنی مذاکرہ ہم لوگ گاڑی میں دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ان دکھیاروں کو اللہ پاک ان کے گھروں میں بھی پہنچائے اور ان کے گھر بھی آباد ہو جائیں. دعا بھی کیجیے گا. اللہ کرم. 3 ستمبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے کس نبی کے لیے دعا فرمائی کہ میری 40 سال عمر ان کو مل جائے؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. سوال نمبر 2، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب 48 سوالات کیے گئے تو آپ نے کتنے سوالات کے جوابات دیے؟ جواب، 16 سوالات کے. سوال نمبر 3، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ بتائیے. جواب، 7 صفر المظفر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد وقار یونس، واہ کینٹ، بنت عابد حسین لاہور، بنت ساجد عطاریہ علی پور چٹھا، بنت علی احمد عطاریہ قصور، ام عابد لیاقتآباد کراچی، بنت قریشی ڈیرہ غازی خان، محمد اسامہ عطاری چنیوٹ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام عابد لیاقتآباد کراچی. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ناظرین سے سوالات جو
کیے گئے ہیں وہ نوٹ کر لیے جائیں، اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، ام فلاں یا بنت فلاں. آج کا جو سوالات ہیں وہ اگلے ہفتے اذان عشاء تک یعنی 8 بجے تک آپ بھیج سکتے ہیں. سوال نمبر 1، مسلمان جنات قیامت کے بعد کہاں جائیں گے؟ سوال نمبر 2، قیامت کے دن جو 4 سوالات کیے جائیں گے ان میں سے کوئی ایک بتائیے. سوال نمبر 3، گمشدہ چیز یا انسان ملنے کے لیے سورۃ الضحیٰ روزانہ کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ خوف خدا میں رونے کی فضیلت پڑھ یا سن لے، اس کو اپنے خوف سے اخلاص کے ساتھ رونے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا میں رونے کی فضیلت اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. 1 میل تک سینے کی گڑگڑاہٹ، آٹا چھڑکنے کی انوکھی وصیت، 1 قطرہ آنسو اور آگ کے کئی سمندر، کلیجہ ہلا دینے والی ایک سچی داستاں اور بہت کچھ. اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو اور رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت کے 163 ارشادات پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ امیر اہل سنت کے 163 ارشادات. پاکستان اوورسیز اسلامی بھائی اور بہنیں. پاکستان اسلامی بھائی 16,38,383. پاکستان اسلامی بہنیں 9,62,931. اوورسیز اسلامی بھائی 36,001. اوورسیز اسلامی بہنیں 17,233. مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,54,548. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.